سینئر رہنما ہیں, بڑے سینئر سیاستدان ہیں اس ملک کے, بڑے جو قداور سیاستدان ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے رانا صاحب کا. آپ نے سنا ان کا شارٹ ابھی میں نے چلایا یہاں پہ, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم سے اتنا ہی وہ کریں مطالبہ, یا اتنی ایکسپیکٹیشن رکھیں جتنی ہماری بساط ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بے اختیار ہے حکومت. دیکھیں اس کا منوان جو جواب ہے نا وہ تو رانا ثناء اللہ صاحب ہی دے سکتے ہیں کہ منوان اس کا مطلب کیا ہے. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ہمیشہ مطالبات بہت بڑے بڑے رکھتی ہے. یہاں پہ کمیشن بنا دو, وہاں پہ کمیشن بنا دو, اس کی انکوائری کرا دو, وہ انکوائری کرا دو. جو ان کی اپنی حکومت گزری ہے اس میں یہ کوئی کمیشن نہیں بنا سکے. بہت سارے ایسے سوال ہوتے تھے کہ ان پہ ان سے سوال اٹھایا گیا تھا لیکن یہ کوئی کمیشن نہیں بنا سکے, اور نہ انہوں نے کبھی دلچسپی دکھائی ہے. اور میں مزید اگر اس میں کہوں, دیکھیں یشفین, آئی ایم ویری مچ کلیئر, مذاکرات کل ہونے جا رہے ہیں, پرسوں فیصلہ ہے, 20 کو ٹرمپ کی حلف برداری ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, 31 کی ان کی ڈیڈ لائن ہے. اگر آپ میں جہاں پہ میں بینگ اے پولیٹیکل کارکن یہ بات آپ کو بتاؤں, یہ میری اٹس مائی پرسنل اسیسمنٹ, اور ان کو دیکھتے ہوئے جو ان کے ماضی کا ان کا پریویس کانڈکٹ ہے, جو ان کی ہسٹری ہے, اس کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 2 مطالبات بھی اگر آپ مان لیں, اس کے ساتھ 12 آپ اور بھی مان لیں, they are not interested کہ ان کے مطالبات مانے جائیں. نہیں تو پھر کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اپنا؟ بتا رہا ہوں, کیوں کر رہے ہیں؟ بتا رہا ہوں, نہیں ویسٹ نہیں کر رہے ہیں. We just only want to show their dirty face to the public of people of Pakistan. انہوں نے صرف نیریٹو بنانا ہے. آج آپ کے شو میں یہ بات کر رہا ہوں, and just take my words, آپ پھر بعد میں دیکھ لیں. 31 تاریخ کے بعد انہوں نے صرف نیریٹو لینا ہے کہ ہم نے مذاکرات بھی کیے, وہ بھی فیل ہوئے, ہم نے بات چیت بھی کی, مطلب فیل ہو رہے ہیں, فیل ہوا, مطلب فیل ہو رہے ہیں. میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں, میں بڑا آپٹیمسٹک بنتا ہوں, ہر نیگیٹو چیز میں پوزیٹیوٹی ڈھونڈتا ہوں. لیکن میری ذاتی پرسنل اسیسمنٹ یہی ہے کہ حکومت 100 بھی کوشش کر لے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو, پی ٹی آئی اس کو کامیاب نہیں. یہ مجھے اسیسمنٹ نہیں لگ رہی, ویسے آپ کی خبر لگ رہی ہے. کیا آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو کامیاب نہیں کرنا؟ آپ مجھ سے زیادہ دیکھیں نا, میں نے ابھی کہا کہ رانا صاحب سینئر ہے, آپ بھی سر بہت سینئر ہے, ابھی پریس کانفرنس کر کے آئے ہیں, حکومت کی ترجمانی کرتے ہیں, مطلب خبر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا جو یہ انٹرسٹڈ ہیں جس چیز میں, وہ ہے نیریٹو بلڈنگ میں. ابھی تک تحریک انصاف کی ماضی کی آپ جتنی سیاست اٹھا لیں, ان کے پاس نیریٹو کے علاوہ کچھ نہیں. تو آپ خواجہ آصف کے اسکول آف تھاٹ سے ہیں جو کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں, مذاکرات ہیں, ان کو ختم کیا. آپ مجھے کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ جوڑ دیں, یہ آپ کی مرضی, لیکن میں آپ کو اپنی پرسنل رائے دے رہا ہوں, یہ میری پارٹی کی شاید رائے نہ ہو. آگے نا آپ بیسکلی ان کے انٹینشن کو کویسچن کر رہے ہیں. رانا عاطف صاحب, بہت سارے سینئر لوگ ہیں حکومت کے جو جب گفتگو کرتے ہیں تو یہی موقف لیتے ہیں جو بھی اختیار صاحب نے یہاں پر آپ کے سامنے لیا ہے, کہ آپ لوگوں کا انٹینشن نہیں ہے کہ معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. آپ لوگ صرف ایک نیریٹو بلڈنگ کہہ لیجئے, آئی واش کہہ لیجئے, میڈیا آپٹکس کہہ لیجئے, آپ اس کے لیے جو ہے مذاکراتی میز پر آ کے بیٹھے ہیں تاکہ آپ کل کو یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں جی انہوں نے تمہاری بات نہیں سنی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کا بڑا آسان اس کا جواب ہے کہ یہ ہمیں غلط ثابت کر دیں. تو دیکھیں وہ آپ نے ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سے وہ ڈیمانڈ کریں جو ہم پوری کر سکتے ہیں. وہ تو خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو وہ تو پہلے مذاکرات یا اپنی سائڈ سے فیل ہونے کا بتا چکے ہیں. انہوں نے بٹوین دا لائن تو یہ بات کی ہے کہ بھائی ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے مذاکرات نہیں کرتے تو پھر کہتے ہیں آپ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں. جب سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جو مذاکرات کام کرنے چاہیے, دین اکرام کریں, ان کی خواہش ہے کہ جی آپ پارلیمان کے مسئلے سیاسی جماعتوں سے کریں. جب سیاسی جماعتیں خود کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی کیپیسٹی نہیں ہے, اور یہ بارہا ان کے سارے وزراء کہہ چکے ہیں کہ ہم دیکھیں ہم تو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, تو مجھے بات بتائیں تو پھر ہم ان کو سنجیدہ نہ پاکستان کی عوام لیتی ہے نہ کوئی اور ان کو سنجیدہ لیتا ہے. تو پھر مذاکرات سر یہ باتیں تو آپ لوگ پہلے بھی کہتے رہے نا, کس کے پاس کتنا اختیار ہے. وہ جیسے رانا صاحب کا پورا شارٹ سنے, وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اختیار کس کے پاس ہوتا ہے, یا آپ لوگ بھی بس ویسے ہی کچھ کر رہے ہیں, تو پھر کیوں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ آگے. میں ایڈ کر دوں, سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ کو ہم پہ اعتبار ہی نہیں ہے تو ہمارے دروازے تک کیوں آئے ہیں پھر. نہیں دیکھیں سیاست میں جب ایک میں نے کہا کہ ہمیں غلط ثابت کر دیں نا, ہم دیکھیں ایک انہوں نے یہ بڑا عرصے سے یہ لگے ہوئے تھے
میرے بھائی ابھی بھی بات کر رہے تھے بیانیے کی، تو بھائی پالیٹکس کے اندر آپ ایک نیریٹو بناتے ہیں. سیاست میں آپ کیا کرتے ہیں؟ سیاست میں آپ کو یہاں پہ کوئی تھیٹر تو نہیں کرتے، آپ ایک بیانیہ بناتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس کو بیانیہ کہا جاتا ہے. ان کو پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا بیانیہ شاید کی منفی چیز ہوتی ہے. سیاست بیانیہ کا ہی تو نام ہے میرے بھائی، اور سیاصت کس چیز کا نام ہے؟ اچھا چلے میں پوچھتی ہوں اختیار ولی صاحب سے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں نا غلط ثابت کر دیں گے، میں پوچھ لیتی ہوں ان سے، مجھے صرف اپنے اینڈ سے یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں، آپ پہلے بھی کہتے رہے، یہ کسی نے دھکا مار کے تو نہیں بٹھا دیا ان کے ساتھ آپ کو، کیونکہ موڈ میں تو آپ میں نہیں لگ رہے ان سے بات کرنے کے. دیکھیں میری بات سنیں، تو یہ 17 سیٹوں کے ساتھ یہ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، چلے جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو پورے ملک کو پتہ ہے، ان کو خود پتہ ہے کہ 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں آپ ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے، اور میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ 2006 کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو مذاکرات کیے تھے وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے کیے تھے، کیونکہ ریئل پاور ان کے پاس تھی. انہوں نے کاف لیگ کے پاس مذاکرات نہیں کیے تھے، مذاکرات نہیں کیے تھے. لیکن ہم نے کہا یہ پتہ لگ جائے گا یہ کتنی بڑی سیاسی حقیقت ہے. یہ مذاکرات میں جتنا یہ ڈیلیور کر دیں گے اس سے پتہ لگ جائے گا کہ ان کی سیاسی حقیقت کیا ہے. چلے میں پوچھتی ہوں ان کی سیاسی حقیقت کیا ہے، لیکن پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ اس سے یہ تاثر آپ کی اس گفتگو سے اور مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جہاں بات کرنا چاہتے تھے انہوں نے بات نہیں کیا، مجبوری میں آئے ہیں. بات کرنے میں آتی ہوں آپ کی جانب، لیکن اختیار صاحب وہ کہتے ہیں جی آپ غلط ثابت کر دینا، بال آپ کی کورٹ میں ڈال دی، آپ نہ کریں ناکام مذاکرات. میں ابھی کرتا ہوں ان کو کامیاب کریں. ہم نے پہلے ان کو غلط ثابت کیا جب 2013 میں ان کی حکومت نہیں بن رہی تھی، یہ میاں نواز شریف کی مہربانی تھی، ورنہ مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا تھا کہ ہم وہاں پہ کولیشن گورنمنٹ بنا سکتے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں ان کو گورنمنٹ بنانے دیں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ بنا لی. اس کے بعد پھر 2018 میں جب یہ آئے تو ان کے نعرے کیا تھے؟ انہوں نے بلڈوزر پھیرنے تھے یہ گورنر ہاؤسز پر. ہم نے ان کو غلط ثابت کیا کہ یہ نہیں کر سکتے. فیوچر کی بات انہوں نے کہا نہیں تو یہ کہتے ہیں میں غلط ثابت کریں، ان کو تو ہم ہزار بار غلط ثابت. یہ بھی آپ پہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو بھی پیپلز پارٹی نے کہا تھا گورنمنٹ بنا لیں، ہمارے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو گورنمنٹ بنانے دی. 50 لاکھ گھر ان کے نہیں بنے، 1 کروڑ نوکریاں نہیں آئی، مدینہ کی ریاست نہیں بنی، نیا پاکستان نہیں بنا، 2 نہیں 1 پاکستان کا نعرہ فلاپ ہو گیا. جو وزیر اعظم تھا جو اچھا کمال ہے، پونے 4 سال حکومت، پونے 4 سال کووڈ رہا نا، وہ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا دنیا ساری سٹینڈ سٹل پہ تھی. اٹھا لیں اس طرح بات آپ کریں گی تو پھر تو ساری حکومتوں میں بیچ میں کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں، تو آفتیں تو آتی رہتی ہیں. لیکن ہم نے اس وزیر اعظم کو سائیکل پر بیٹھ کر وزیر اعظم ہاؤس جاتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ وہاں لائبریری بنی. ہم نے ان کو غلط ثابت ہم 1000 بار کر چکے ہیں. اگر آج آپ گارنٹی لیتی ہیں، آج ہم پھر ان کے ساتھ آپ ضامن بن جائیں. میں تو سٹیک ہولڈر نہیں ہوں نا، میں کیسے گارنٹی لے لوں؟ ہم ان کو ایک بار پھر غلط ثابت کرتے ہیں، لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا. نہیں لیکن چلیں اسپیسیفک پوائنٹ پر جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ مذاکرات کو آپ کامیاب کر دیں نا. میں آتا ہوں، یقین کریں انہوں نے کہیں منہ متھے لگنے کی جگہ نہیں چھوڑی. ان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل پارٹی بیٹھتی نہیں ہے. یہ نہیں سر ایسے تو نہیں، اپوزیشن میں ان کے ساتھ جماعتیں بیٹھ رہی ہیں، کیسی بات ہے؟ پیپلز پارٹی نے ان کو آفر کی ہمارے ساتھ گورنمنٹ بنائے، انہوں نے نہیں بنائی، وہ الگ کہانی ہے. ٹانگا پارٹیاں چھوڑ دیں، میں بڑی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. کسی بھی پارٹی کو ٹانگا پارٹی تو چھوڑ دیں. جو یہ کہہ رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی کو ٹانگا پارٹی کہہ رہے ہیں، میں نے پیپلز پارٹی کا حوالہ دیا، آپ نے کہا ٹانگا پارٹی ان کے ساتھ نہیں بیٹھتی. نہیں انہوں نے ان کو آفر کی سر، آفر کی تھی حکومت بنانے کی، بالکل کی، وہ ابھی بھی کہتے ہیں. تو اس وقت کی تھی نا. میں ٹانگا پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی کوئی سیٹ ہی نہیں ہے وہی ان کے اتحادی ہیں. کون؟ اور چھوڑ دینا آپ کیوں میرے سے میری لڑائیاں بنانا چاہتی ہیں. جہاں پر ان کی بات ہے مذاکرات کی، انہوں نے 8 مہینے آرمی چیف کی منتیں کی ہیں، انہوں نے ڈی جی آئی کی ترلے کیے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم آپ کے ساتھ جی پاؤ جی گل کرنی ہے. وہ کہا ساڑی کوئی نہیں گل ہونی تیرے نال، جاؤ. جو بات پہلے ہو چکی تھی ہو گئی ہے. اب ان کے پاس ہمارے علاوہ کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے. یہ اسی لیے 3 طلاقوں کے باوجود بھی یہ آ کر ہمارے پاس بیٹھے ہیں کہ ہمیں رکھ لو. ہم کیسے رکھیں؟ ان کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، ان کے معاملات اچھے نہیں ہیں. میں رانا صاحب سے پوچھتی ہوں تھوڑا سا فیوچرسٹک بات بھی میں چاہوں گی کہ ہم کریں کہ کل جو بیٹھک ہے اس سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں، کیونکہ ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اگر حکومت نہیں مانتی کل کی سٹنگ کے اندر تو پھر شاید مذاکرات کو ترک کر دیا جائے گا. اس پر بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.